فیصل صاحب ایک ایسی شخصیت کا ظاہر تذکرہ ہے کہ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے. آج تو لوگ کاؤنسلرشپ چھوڑنا نہیں چاہتے. کسی کو اگر چھوٹی سی کرسی مل جائے, چھوٹا سا منصب مل جائے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. کہاں جاؤ حشمت, کہاں اتنی بادشاہی. میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا یہ خاندانی تعارف لوگوں کو سمجھ آ جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. عزیزم جنید صاحب, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے امتی کا ذکر کیا کہ جنہوں نے حکومت کو ٹھوکر مار کر, حکومت بھی وہ کہ جس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ جو سکھ اپنے چبارے نہ بلخ نہ بخارے. اتنی خوبصورت حکومت کو چھوڑ دینا اور بادشاہت سے فقر میں ایسا مثالی ہونا کہ سید اقران کہلانا کہ قیامت تک جتنی صدیاں آتی رہیں گی لوگ ان کو اپنے لیے نمونہ بناتے رہیں گے. ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے گوہر نایاب اور ناب پیدا ہوئے ہیں کہ اگر یہ پہلی امتوں میں ہوتے تو ان کے نام کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورتیں نازل فرماتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدنا حضرت ابراہیم بن ادھم کے بیٹے ہیں. ادھم آئے تھے کوفہ سے اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. اس وجہ سے آپ کے اندر فاروقی خون ہے. اچھا, پانچویں پشت ہیں حضرت پانچویں پشت تک. یہ کیا بات. حضرت ابراہیم بیٹے ہوئے ادھم کے, ادھم بیٹے ہوئے سلیمان کے, سلیمان بیٹے ہوئے منصور کے, منصور بیٹے ہوئے ناصر کے, ناصر بیٹے ہوئے, اس طرح سے یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. حضرت عبداللہ تک پہنچتا ہے جس کی وجہ سے آپ فاروقی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ فاروقی رنگ پہ نظر آ رہا ہے نا. جی ہاں, ظاہر ہے. اب بات دراصل یہ ہے کہ ان کے والد قلندر تھے. اچھا. حضرت ادھم معمولی انسان نہ تھے. ان کو والد سلیمان یا منصور نے اس انداز سے تعلیم دی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات رہتی تھی. ان کے والد کی, ان کے والد جناب ادم رحمۃ اللہ ادم کی. ٹھیک. وہ جب کوفہ سے بلخ آئے اجنبی تھے اور اس وقت شہر جو آباد ہوتے تھے فصیلیں ہوتی تھیں, دروازہ ہوتا تھا داخلے کا. وہاں پہلے داخل نہ ہو سکے لیکن اس کے بعد جب آپ کو داخلے کی اجازت مل گئی, ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک پتہ چلا کہ شرطے آئے, پولیس والے آئے, ہٹو ہٹو ہٹو, بادشاہ کی بیٹی کی سواری آ رہی. آپ کو بھی اٹھانا چاہا لیکن آپ نے کہا کہ بھائی میں تو ایک درویش آدمی ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, مجھ سے آپ کو کیا خطرہ ہے. آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سواری جب گزری تو ہوا کچھ تیز چل رہی تھی. شہزادی کے چہرے پر ان کی ایک اچانک نظر پڑ گئی. اب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے, فیصلے تو اس کے ہوتے ہیں, فیصلے اس کے ہوتے ہیں, حکم تو اس کا چلتا ہے. اب قرآن کریم ہمیں ایک بات بتاتا ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. دنیاوی زندگی کیا ہے؟ لہو و لعب, بالکل ایسا, کھیل تماشا. ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. آخرت کی زندگی اصل زندگی تو وہ ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کے لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچے, ان کے دلوں میں یہ بات اترے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ یحبنی اللہ و یحبنی الناس. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے, مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو جو جواب دیا اس کا رنگ ہے جو قیامت تک اس امت کے علماء, مشائخ, صوفیاء اس منصہ شہود پر ظاہر ہوتے رہیں گے. بے شک, بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ وَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا. یہ دنیا عارضی ہے, اس میں دل نہ لگا, اس میں زاہد بن کر. کیا بات ہے, اللہ تو اسے محبت کرے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ بات کی جا ہے تماشا نہیں. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنا دامن چھڑا لے, اس سے بے نیاز ہو جائے, اللہ تم سے محبت کرے گا. اب یہ وہ رنگ تھا جو کچھ لوگوں نے
تخت سنبھال کر بھی کسی کو حاصل کیا، جس میں صدیق و عثمان رضی اللہ عنہما کی مثال ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس دنیا سے ظاہری طور پر ابو ذر ہیں، سلمان فارسی ہیں، انہوں نے کس انداز میں. تو یہ نمونہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نسل میں ادھم تک آتا ہے، اور ادھم پہنچتے ہیں بادشاہ کے پاس. اچھا، بادشاہ کہتا ہے کہ کہاں یہ مرتبہ مقام کا آدمی، کہاں میں بادشاہ، میری شہزادی. ٹھیک ہے. لیکن اس نے جب آپ کا خاندان سنا تو کہا کہ 3 دن بعد آنا. 3 دن بعد پھر جب گئے تو وزیر ان کا کہنے لگا بادشاہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اسے مجھ پر چھوڑیں. ٹھیک ہے. پھر اس بادشاہ وزیر نے خزانے سے ایک قیمتی موتی نکال کر ٹھیک ہے ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم ایسا لے آؤ تو پھر ہم سوچیں گے کہ شہزادی کا نکاح تم سے کر دیں. ٹھیک. آپ نے ہمت نہیں ہاری، گئے جا کر سمندر کو خالی کرنا شروع کر دیا. وہاں حضرت خضر علیہ السلام آئے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اب مدد ان کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہاں ایک کی بجائے ہزاروں موتی. سبحان اللہ. اب یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچا. آپ نے وہ لیے اور آ کر پیش کیے، لیکن اس پر بھی نہیں مانے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو اپنے ہیں. بس ایک جملے میں سم اپ کر دیں تاکہ آگے. اس کے بعد جب وہ سکتہ کی مریضہ بنی، لوگوں نے سمجھا فوت ہو گئی ہے، انہوں نے کفن دفن کرنے لگے. بادشاہ نے کہا کہ یار اتنی چلتی پھرتی بیٹی، ایک دم اس دیوانے کو بلاؤ جو آیت. آپ جب گئے آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں مری، یہ زندہ ہے. آپ نے فوراً وہ سکتے کے لیے اس کی کسی رگ کو ٹک دیا، خون نکلا تو وہ اٹھ بیٹھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ سلسلے کی بنیاد پڑی کہ باپ اللہ تعالیٰ سے اتنا محبت کرنے والا، عشق میں اس حد تک جانے والا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کی بیٹی بلخ میں اجنبی کے حوالے کر دی. یہاں سے آپ کا یہ آغاز ہوا. کا آغاز ہوتا ہے.